بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور یہاں پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں شرح نہج البلاغہ کلمات قصار، جو کہ نہج البلاغہ میں حکمات کے نام سے ہم پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ہم پہنچے ہیں حکمت نمبر 442 پر۔ لیکن اس سے پہلے کہ جو شرح جو کہ تحریر کی ہے محترمہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ نے، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ ہم جو کہ نہج البلاغہ کے کلمات قصار کو مل کر پڑھ رہے ہیں، تو وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم باب العلم سے شہر علم تک کا سفر طے کر رہے ہیں، کہ بڑا آسان رستہ ہے، بہت باریک نقطہ ہے کہ باب علم سے گزریں تو شہر علم آتا ہے۔ تو آئیے اپنی کوتاہیوں اور کم علمی کے اعتراف کے ساتھ ہم حکمت 442 کو پڑھتے ہیں اور اس کی شرح کو بھی جانتے ہیں۔ اور ایک بات اور آپ تک بتاتی چلوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی چلوں کہ ان حکمات کی شرح کے اوپر کام کرتے ہوئے محترمہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ نے آیت اللہ مکارم شیرازی کی شرح سے استفادہ حاصل کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ انتہائی مختصر اور آسان الفاظ میں بیان کیا جائے۔ آئیے حکمت پڑھتے ہیں۔ حکمت 442۔ تمہارے لیے ایک شہر دوسرے شہر سے زیادہ حقدار نہیں، بلکہ بہترین شہر وہ ہے جو تمہارا بوجھ اٹھائے۔ آئیے اب شرح کے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ قرآن ناطق اس گفتار حکمت میں انسانی ترقی کے لیے ایک اہم نقطے کی نشاندہی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی شہر تمہارے لیے کسی دوسرے شہر سے بہتر نہیں ہے۔ بہترین شہر وہ ہیں کہ جو آپ کو قبول کرتے ہیں اور آپ کو امن اور خوشحالی مہیا کرتے ہیں۔ اس طرف اشارہ کرتے ہوئے اگرچہ وطن سے محبت اور وطن میں رہنے کی خواہش فطری ہے، احادیث اسلامی میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جب وطن میں رہنا پسماندگی اور ذلت کا سبب ہو جائے، ایسی صورت میں یہ عین شجاعت ہے کہ انسان اپنے وطن یا شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائے جہاں اس کے لیے ترقی اور خوشحالی مہیا ہو، اور ایسے معاملات میں چشم پوشی نہ تو منطقی ہے اور نہ ہی انسانی زندگی کے لیے مددگار ہے۔ اسلام وہ دین مکمل ہے کہ جس نے زندگی کے پہلو اور حالات کے لیے رہنمائی کی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں، جو کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 کا ترجمہ، کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین کشادہ ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں۔ مالک ہے وہ، وہی مالک الملک ہے، اپنے رزق کے حصول کے لیے، اپنی عزت و وقار کے لیے ہجرت عین شجاعت ہے، ورنہ ایسا شہر چھوڑنا کہ جہاں جڑیں گہری ہوں، ماں باپ کی قبریں ہوں، دوست احباب اور پرانی یادیں ہوں، آسان نہیں ہوتا۔ ایسے میں قرآن ناطق ہجرت کا سنہری اصول قرآن ناطق نے دیا ہے۔ بعض شارحین نہج البلاغہ کا کہنا ہے کہ ہمیں دنیا میں دو نظریے ایک دوسرے کے مقابل نظر آتے ہیں۔ ایک مکتب کا کہنا ہے کہ جس طرح پیدا کرنے والی ماں کا حق انسان پر ہوتا ہے، اسی طرح جس شہر انسان پیدا ہو، یعنی کہ جس شہر میں انسان پیدا ہو، وہ بمنزلہ ماں کے ہے اور اس کا بھی حق انسان پر ہے۔ اور دوسرا مکتب جو کہتا ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ وطن سے عشق اور محبت سب جھوٹی اور بیکار باتیں ہیں، جہاں بھی بہتر زندگی ہو وہاں چلے جاؤ۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ان دونوں کے مابین کوئی تضاد نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اصول کافی میں مولا سجاد علیہ السلام کا فرمان ہے، اس کی تائید کرتا نظر آتا ہے کہ انسان کے لیے ایک سعادت یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو اپنے آبائی شہر میں رکھے اور نیک ایماندار دوست اور اولاد اس کی مدد کریں۔ جہاں یہ سب موجود ہو، بلا شبہ ایسی جگہ سے کوئی جگہ بہتر نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہجرت ترقی اور خوشحالی میں اضافے کا سبب ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان بہار الانوار میں ہے کہ شہر محبت سے آباد ہوتے ہیں۔ یہ وہ زرعی اصول ہیں کہ جس پر عمل کر کے آج کے دور میں اور ہر دور میں شہروں کو ویران ہونے سے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔
معاشی مسائل کے حل اور جان کی حفاظت کے علاوہ بھی ہجرت میں راز پوشیدہ ہیں۔ آئیے جانتے ہیں، مثلاً روایات میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، جب وہ مکے اور مدینے کے درمیان واقع مکان جعفہ پہنچے، جیم اینڈ فیہ پہنچے، اور مکے کی یاد میں آپ کا دل بے چین ہوا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ کیا آپ اپنے آبائی شہر کو یاد کرتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ خدا وند عالم فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت 85 کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں لوٹنے کی جگہ پھیر لائے گا۔ کہہ دو میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت کون لے کر آیا ہے اور کون صریح گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ سامعین، یہ سورہ قصص کی 85 کا ترجمہ پڑھا اور آگے چلتے ہیں۔ یہ روایات ظاہر کرتی ہیں کہ وطن اور وطن سے محبت نگاہ اسلام میں پسندیدہ ہے، لیکن امیر المومنین علی علیہ السلام اس گفتار حکمت میں یہ واضح کرتے ہیں کہ یہ محبت اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کو اپنے وطن میں ہی رکھے، چاہے وہ فقر و ذلت کا شکار ہو جائے یا مذہب و دین پر آ جا رہی ہو یا اسلام خطرے میں ہو۔ ایسے وقت میں ہجرت بہت اچھی چیز ہے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ قانون خدا کے نفاذ اور اپنی اور مسلمانوں کی جان کی حفاظت کی خاطر بحکم خدا چھوڑا اور مدینہ تشریف لائے اور وہاں اسلام کی ترقی کے ذرائع تیزی سے مہیا کر دیے، یہی انداز ہجرت میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر آتا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے مدینہ یہ کہہ کر چھوڑا کہ ہے ہاتھ من الذلہ۔ روایات میں ہے کہ مولا رضا علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک شہر سے گزرے۔ کسی نے کہا کہ مولا یہ آپ کے دشمنوں کا شہر ہے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ بار الہ ان کو اسی شہر میں رکھ، یہ یہاں سے کہیں اور نہ جائیں۔ آگے بڑھے، ایک اور شہر سے گزرنے لگے تو کہا کہ یہ آپ کے محبوب کا شہر ہے۔ آپ نے دستے دعا بلند کیے اور فرمایا کہ پروردگار انہیں بکھیر دے، یہ مختلف جگہوں پر جا بسیں۔ تو اصحاب نے مولا سے اس اندازے دعا کا سبب پوچھا تو مولا نے فرمایا کہ ہمارے دشمن کو تو کوڑے کے ڈھیر کی مانند ہیں، جہاں جائیں گے تعفن پھیلائیں گے، اور جبکہ ہمارے دوست خوشبو کی مانند ہیں، جہاں جائیں گے ہماری خوشبو لے کر جائیں گے۔ تو یوں سامعین، یہ شرح جو کہ انتہائی مختصر اور آسان الفاظ میں آپ کے لیے لکھی تھی محترمہ رخسانہ گوہر زیدی صاحبہ نے، وہ میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کر دی ہے۔ اور اب آئیے اسی نشست میں ایک اور حکمت پڑھ لیتے ہیں۔ حکمت 441، حکومت لوگوں کے لیے آزمائش کا میدان ہے۔ اور اب آئیے اس حکمت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس مختصر حکمت میں امام علیہ السلام نے طریقہ حکمرانی کے بارے میں بات کی ہے۔ انسان مختلف میدانوں میں آزمایا جاتا ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہیں دولت و ثروت سے، غربت اور معذوری سے، مشکلات اور تکلیف سے آزمایا جاتا ہے۔ ان سب میں حساس ترین میدان میدان حکمرانی ہے، جہاں دنیا میں حکمرانی کے نشے میں جھومنے والوں کو آخرت کے حساب کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ اور یہ حکمرانی ہی ہے جس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون ہے جو مسند حکمرانی پر متمکن ہو کر غرور کا شکار ہوتا ہے اور اپنی حد سے تجاوز کرتا ہے، اور وہ کون صاحب حکومت ہونے کے باوجود اپنی ذاتی حیثیت تبدیل نہیں کرتا، اور کون ہے جو حکومت کے توسط سے اپنے دولت کی خاطر دوسروں پر ظلم و ستم کرتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جن میں حکومت میں آنے کے بعد بھی یکساں رہے، کہ جو حکومت میں آنے کے بعد بھی یکساں رہے۔ در حقیقت ان لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے کہ جن میں اعلیٰ عہدوں پر پہنچنے کے باوجود ذرہ برابر تبدیلی بھی نہ آئی ہو۔ چشم فلک نے سوائے معصومین علیہ السلام کے کسی کو نہ دیکھا کہ جن کو حکومت ذرا تبدیل نہ کر سکی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام ظاہری حکومت میں آنے کے بعد بھی ویسی ہی زاہدانہ زندگی بسر کرتے رہے جیسے اس وقت بسر کر رہے تھے کہ جب اپنے گھر میں گوشہ نشینی کی زاہدانہ زندگی گزار رہے تھے اور دوسرے ناحق مسند حکومت پر بیٹھے تھے، بلکہ آپ نے ایسا مکمل نظام حکمرانی دیا کہ جس میں اپنے سگے بھائی اور عام شخص کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا، اور عدل پر قائم رہتے ہوئے خطا کرنے پر اپنے پیروکاروں، اپنے چاہنے والوں کی بھی سرزنش کی اور قانون کے مطابق سزا دی۔
دی۔ یوں کہنا بہتر ہے کہ امام علیہ السلام حکمرانوں کو حکومتی پالیسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تم جب منصب اعلیٰ پر پہنچو تو یاد رکھو کہ کائنات کے رب کو ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا، اور یہ حکومت دنیا کے لوگوں کے لیے ایک معمولی اور فطری چیز بن چکی ہے، اور وہ ان سیاستدانوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں جو انتخابی کامیابی حاصل کرنے کے لیے انصاف کے نظم و نسق کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک معاشرے کے طبقوں کے مابین برابری کا حصول اور سلامتی اور استحکام فراہم کرنے اور غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنے اور اس سے ایک اچھی زندگی، خوشحالی اور وہ پسماندگی اور انحطاط کے تمام اسباب کو دور کرنے اور علم اور تہذیب کے ذریعے معاشرے کو اپ گریڈ کرنے کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن ادھر حکومت ملی اور ادھر وہ یہ سب باتیں، یہ نعرے ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں۔ ایک عرصے سے تو ہم خود مملکت پاکستان میں بھی یہ سب چیخ و پکار اور نعرے بازیاں سن رہے ہیں، بدعنوانیوں کا ہم مقابلہ کریں گے، غربت کا خاتمہ کریں گے، یا بدعنوانی کی چاپلوسی کے ساتھ سب سے پہلے ہیں، اور ہر انتخابی چکر میں کس کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں اور انہی سے جھگڑے فساد ہوتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں میں سیاسی اور معاشرتی انصاف کے حصوں کے لیے اہمیت اسی ایک جملے میں سمیٹ دی ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جب انہیں اعلیٰ حکومتی عہدے مل جاتے ہیں تو وہ سب کچھ بدل جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنے سابق دوستوں کو، اپنے مقصد کو بھی بالکل بھول جاتے ہیں، اور اس کے برعکس وہ صاحبان تقویٰ بھی ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ عہدوں پر آ کر مقصد کو تبدیل نہیں کیا اور اپنے مولا و آقا علی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، سلمان، ابوذر اور مالک اشتر جیسے کہ جنہوں نے اقتدار میں آنے کے بعد بھی عدل کی روش پر قائم رہتے ہوئے اپنے مقصد کو فراموش نہیں کیا۔ اور آئیے اب آخر میں مولا علی علیہ السلام کے ارشاد جو کہ حکمت نمبر 160 کا ہے اس کو پڑھتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ جو اقتدار حاصل کر لیتا ہے جانبداری کرنے لگتا ہے۔ اور اب اس دعا کے ساتھ اجازت کہ مولا اس ادنا سی کاوش کو قبول فرمائیے اور ہم سب لکھنے والوں، پڑھنے والوں، سننے والوں، سمجھنے والوں کا ہاتھ تھام لیجئے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔